مجھے فرق نظر نہیں آتا کہ اگر وہ قیدی نمبر 804 جو 5 اگست کو کشمیر ڈے پہ ہڑتالیں کر رہا ہے اور شبیر صاحب بیٹھ جائیں تو آرڈر ان دا ہاؤس سکون تو آرڈر ان دا ہاؤس 5 اگست کیوں چنی گئی تھی؟ کیوں کشمیر کا ڈے تھا واجد صاحب آج 11 اگست ہے سر، آج 11 اگست ہے اور 11 اگست کو شرجیل صاحب کا ڈے منا رہے ہیں دیکھیں سب یہاں پہ نفرت انگیز باتیں آپ اپنی اسپیچ کریں. آپ بہت اچھی اسپیچ کر رہے ہیں. آپ اپنی اسپیچ تاج صاحب بیٹھ جائیں. تاج صاحب آپ بیٹھ جائیں. آرڈر ان دا ہاؤس. آرڈر ان دا ہاؤس. آپ بیٹھ جائیں اپنی سیٹس پہ. آپ سیٹس پہ بیٹھ جائیں. وسیم صاحب بیٹھ جائیں. آپ بیٹھ جائیں. وسیم صاحب بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں طاہا صاحب کو ٹائم دیا نا میں نے بولنے کا. آپ بیٹھ جائیں. آپ واجد صاحب دیکھیں شرجیل صاحب اس ریزولوشن پہ رہیں. آپ سینئر منسٹر ہیں. آپ بہت اچھی اسپیچ کر رہے ہیں. آپ ریزولوشن سر بات سنیں. جی میں ریزولوشن پہ بات کرنے کے لیے چاہا تھا لیکن اس ریزولوشن کے بیچ میں جو کل کے انسیڈنٹ کی بات کی گئی میرا نام کوٹ کیا گیا کہ کل میں نے ٹرانسپورٹروں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے. میرا نام کوٹ کیا تو مجھے آئی ہیو گاٹ آل دا رائٹس ٹو ریپلائی اینڈ ریسپونڈ واٹ ایور از اسپوکن ہیئر. سر بات ہوئی ڈمپر کے ایکسیڈنٹ کی. یہ واقعہ کیسے ہوتا ہے؟ رات کے 3 بجے افسوسناک واقعہ ہوا. ایک بیچارہ شخص اپنی معصوم بیٹی کو اور بیٹے کو موٹر بائک پہ لے کر جا رہا تھا رات کے 3 بجے. اس کا ایک ڈمپر سے ہو گیا ایکسیڈنٹ. اس میں 2 معصوم بچے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. والد ان کا جو ہے وہ زخمی تھا. اور اس کا جتنی اس واقعے کی مذمت کی جائے جتنا دکھ ہر صاحب اولاد آدمی ہر انسانیت سے محبت کرنے والا آدمی میں بولوں انسانیت سے محبت کرنے والا آدمی اس کو اتنا ہی دکھ ہوگا جس کو انسانیت سے محبت ہو. سر ہوتا کیا ہے؟ واقعہ ہوا ڈمپر کے ڈرائیور کو پولیس نے اریسٹ کر لیا. ڈمپر پولیس نے تحویل میں لے لیا. غور سے سنیے گا ڈمپر کا ڈرائیور اریسٹ ڈمپر پولیس کی تحویل میں. اس کے بعد چند شرارتی دہشت گرد دماغ کے لوگ دہشت گرد تربیت کے لوگ اور دہشت گرد آپ کی بات تھوڑی کر رہا ہوں میڈم. اچھا دہشت گرد سنیں سر دہشت گرد ذہن کے لوگ دہشت گرد سوچ کے لوگ دہشت گردوں کی وہ کیا کہتے ہیں جو ٹریننگ پہ چلنے والے لوگ وہ آتے ہیں سڑکوں پر اور مختلف 7 ڈمپروں کو آگ لگا دیتے ہیں. مختلف 7 ڈمپروں کو آگ لگا دیتے ہیں. مجھے بتائیں وہ جو ٹریفک چل رہی تھی جو ڈمپر چل رہے تھے ان کو رات کو گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہوا کہ رات کو چلیں ٹھیک ہے. اس کو 7 مختلف گاڑیوں کو ایک موب آ کے چلاتا ہے تو کیا ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ان کے اوپر آپ ڈسٹرب نہ کریں. آپ دیکھیں اب چپ رہیں. اب ان کو بات کریں تو کسی کو کوٹ نہیں کر رہے. مقدمہ نہیں چلانا چاہیے تھا تو چلائیں گے. کسی سے ڈریں گے تھوڑی. کسی کی دھمکیوں میں تھوڑی آئیں گے. ان کو گرفتار بھی کریں گے. ان کے خلاف مقدمے بھی ہوں گے. اور جو لوگ ان کو اس راہ پہ لے کے آ رہے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے سر. جو لوگ ان کو اس طریقے کی ترغیب دے رہے ہیں جو لوگ اس طریقے کے پرامن شہر کو دوبارہ آگ میں ڈھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اگر انہوں نے بھی اس طرح کی حرکت کی. سر یہ شہر میں امن بہت مشکل سے آیا ہے. اس شہر میں کسی صورت میں بھی دوبارہ لسانیت کی سیاست دوبارہ بدماشی کی سیاست دوبارہ بھتہ خوری کی سیاست دوبارہ غنڈہ گردی کی سیاست نہیں ہونے دیں گے. کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی قیمت ہمیں بھرنی پڑے نہیں کرنے دیں گے سر. ہر چیز پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جان بوجھ کر آپ سے دیکھیں یہ سارے کیسے واقعات ہو رہے ہیں. یہ کیوں اس سے پہلے ایکسیڈنٹ دیکھیں افسوسناک واقعہ
یہ دسمبر اور فروری میں اس کی جب یہ سرج بڑی تھی، چیف منسٹر صاحب نے ڈیلی بنیادوں پہ میٹنگیں کی، چیف منسٹر صاحب نے ٹریفک پولیس کو، ٹرانسپورٹ محکمے کو، جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے تھے سب کو کی، اس میں کمی آئی۔ واقعات ہوئے یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ایکسیڈنٹ کے بعد آپ پورے شہر میں گاڑیوں کو جلانا شروع کر دیں؟ کیا جس لواحقین کے جن کے بچے بیچارے کل کے اس معصوم واقعے میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، کیا اس کی فیملی نے جلائے تھے؟ اس سے زیادہ دکھ تو کسی کو نہیں ہوا ہوگا نا؟ کیا ان کی فیملی جلا رہی تھی؟ وہ کون لوگ تھے جو جان بوجھ کر شہر کا امن تباہ کرنے کی کوشش میں ہے؟ ہم ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ چند دنوں سے کیا بولا جا رہا ہے، کیا سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کون سے جملے دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں، سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن حکومت اپنا کام کرے گی، نہ کسی کے خوف میں آئے گی، نہ کسی کے ڈر میں آئے گی، نہ کسی کے روب میں آئے گی، اور اگر کسی نے بدماشی کرنے کی کوشش کی تو بدماشوں کو بدماشی کی طرح سے ٹیکل کیا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے کہ نیگوشیشن کی ہوئی، اس کے بعد جب 7 ڈمپر جلے تو سڑکیں بلاک ہوئی تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہم سڑک بلاک کر کے چھوڑنے دیتے؟ بس ٹھیک ہے، سارا نیشنل ہائی وے بند ہو جائیں، سارے ہائی ویز بند ہو جائیں اور لوگ پھر اور لوگوں کو تکلیف دیں؟ ڈیفینیٹلی ہمیں ٹرانسپورٹوں سے نیگوشیشن کرنی تھی اور ہم نے کی۔ اس پہ بھی ہمارے معزز ممبر نے کہا کہ جی سینئر منسٹر صاحب ان ٹرانسپورٹر ڈمپروں کے مالکان سے بیٹھ نیگوشیشن کرے تھے۔ آپ کو کیا تکلیف ہے کہ نیگوشیشن کر رہا تھا؟ سڑکیں کھلا رہا سرکار کا کام، سرکار اپنا کام کر رہی تھی، آپ کے جگہ سڑکیں بھی نہیں کھلواتے، یا آپ کسی منصوبے میں تھے کہ جو آپ کہہ رہے تھے سڑکیں بند ہو جاتے ہیں، شہر بند ہو جائے؟ تو سر ان سے نیگوشیشن کی اور ظاہر ہے ہم نے ان کے اوپر بائنڈنگز ڈالی ہیں، ان سے ہم نے اسٹیمپ پیپر پہ ان سے انڈرٹیکنگ دیے، اسٹیمپ پیپر انڈرٹیکنگ میں نے ہوم منسٹر صاحب کو بھیجی ہے، چیف منسٹر صاحب کو بھیجی ہے، آئی جی سنگھ کو بھیجی ہے، ڈی آئی جی ٹریفک کو بھیجی ہے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بھیجی ہے کہ ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دے کہ 25 تاریخ کے بعد صرف وہ ڈمپر شہر میں آئیں گے جس میں ٹریکٹرز لگے ہوں گے، وہ ڈمپر شہر میں آئیں گے جن میں کیمراز لگے ہوں گے، وہ ڈمپر شہر میں آئیں گے جن کے ڈرائیونگ لائسنس ایک ڈرائیور کے فلی چیکڈ ہوں گے، چاہے وہ کسی اور شہر سے بھی آ رہے ہیں، اور وہ ڈمپر لیں گے جن کی انشورنس ہوں گی۔ یہ چیزیں ہم نے ان سے انڈر ٹیکنگ لے کے جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ بیٹھ کے یہاں پہ صرف آگ میں تیلی کہ فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، اس نے تقریر کی، اس کو پکڑو۔ اور جہاں تک لوائقین کی بات ہے، سر یس، ضروری نہیں کہ ہم چیز بیٹھ کے اناؤنس کریں۔ چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جن کا نقصان ہوا ہے ان کو کمپنسیشن ہم دیں گے۔ ضروری ہے کہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ اعلانات کریں، نام لیتے رہیں اور ہر چیز آپ کے کانوں میں بتائیں۔ ہمیں جہاں کمپنسیشن گورنمنٹ نے جہاں سمجھتی ہے جہاں پہ کسی نقصان ہوا گورنمنٹ دے رہی۔ چیف منسٹر صاحب نے کل ہی یہ اعلان کیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے اس کو محکمے اور پولیس کو بھی بولا ہے کہ جی، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہا ہے کہ ان کی جو جن کی لواحقین جو ہے جن کی ہوئی ہے ڈیتھ ہوئی ہے ان کو آپ یہ کمپنسیشن دیں۔ سر اس کے ساتھ ایک ڈرائیور تھا جو باقی جو تھے جس پہ ایکسیڈنٹ والا نہیں، اس کو اتنا مارا گیا ہے وہ کوما میں جناح ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، کوما میں، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کے بچنے کی کوئی مطلب امید بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بچائے۔ سر یہ بتائیں یہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شہر کا امن آپ کو راس نہیں آ رہا ہے؟ شہر میں آپ دوبارہ چاہتے ہیں کہ بدماشیاں چلیں؟ سر یہ جان بوجھ کر اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ میں بالکل وبا کے دور گورنمنٹ کی طرف سے بتا رہا ہوں، گورنمنٹ کسی پریشر میں نہیں آئے گی، گورنمنٹ کسی طریقے سے بدماشوں کو دوبارہ بدماشی کرنے نہیں دے گی۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد۔